بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ویلکم ٹو دی زی وائس۔ دوستو، سرد جوت کون تھا؟ آئیے اس داستان کا اگلا حصہ شروع کرتے ہیں۔ گندھارا پورو کی بیوی بستر سے لگ گئی۔ باپ دادا پریشان تھے۔ ماں سے زیادہ بچے کی اور بچے سے زیادہ ماں کی فکر۔ وقت گزرا، 9 ماہ گزرے، 9 روز برستا تھا۔ اندھیری گھٹا کے ساتھ رات بھر کی تکلیف کے بعد وہ بچے کو جنم دیتی ہے۔ بچہ نہیں روتا۔ گندھارا پورو باپ دادا کی گود میں روتا ہے۔ پورو کا باپ بچے کے منہ پر منہ رکھ کر حرارت دیتا ہے تو بچہ چہکنے لگتا ہے۔ باپ پورو کے ہاتھوں میں دیتا ہے۔ آبا، یہ کیا ہے؟ بیٹا ہے، مگر اتنا شفاف کیوں ہے؟ وہ تاب نہیں لا پاتا۔ دادا نہلاتا ہے اور لبوں کی مہریں لگاتا ہے اور گندھارا پورو کی بیوی کو دیتا ہے کہ اسے دودھ پلاؤ۔ آبا، آپ کیا سوچے ہیں؟ بے چین گندھارا پورو پوچھتا تھا۔ پتر، میں نے ساری حیاتی لکھ لکھ کر گزاری ہے اور ایک ہی بات ساری حیاتی لکھی کہ اتاواں پر رہنے والا ایک ہے اور وہ سب سے طاقتور ہے، اور ساری حیاتی ایک ہی بات پڑھی، اللہ ایک ہے اور اسی کی عبادت کرو۔ وہ پروہت تھا۔ یہ بات نہ لکھی نہ پڑھی پر پھر بھی جانی، بے نیازی زمین کی پیداوار نہیں۔ یہ جو لال آج جنما ہے یہ بدیشی ہے۔ پورو کی چیخ نکل جاتی ہے۔ وہ نسل کے آریہ تھے۔ دادا پوتے کا نام سرد جوت رکھتا ہے۔ مترو، سورج بنسی ایک اوتار تھا۔ وہ روس میں رہتا تھا۔ سرد جوت 7 دن کا ہوا تو اوتار اس کا دان لے کر وولگا کنارے آیا۔ گندھارا پورو نے سواگت کیا۔ حد نگاہ گورکھر سامان سے لدے ہوئے تھے۔ بدائی ہو پورو، تیرے گھر پتر ہوا ہے، میں اس کا دان لایا ہوں، اس کے درشن کراؤ۔ پورو نے نگاہ کی تو ہر طرف رزق تھا۔ اس نے اوتار کا جائزہ لیا اور 90 تلے الفاظ میں بولا، میں آپ کا دان قبول نہیں کرتا اور میں اپنے پتر کے درشن نہیں کراتا، آپ جا سکتے ہیں۔ اوتار نے لایا دان سرد جوت کے نام کا خیرات کر دیا اور واپس پلٹ گیا۔ رات کو حکمران آیا۔ پورو، یہ تو نے اچھا نہیں کیا، اوتار کو نامراد بھیجا۔ میری مرضی، میرا اپنا پتر ہے اور اوتار کے دان لانے سے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ بغیر دان کے میں اپنے پتر کے درشن کسی کو نہیں دوں گا۔ حکمران ہنس پڑا۔ چل ٹھیک ہے، پر دیکھ، اوتار کا گھر آ جانا شبھ ہوتا ہے۔ مجھے پرواہ نہیں، پورو لاپرواہی سے بولا۔ مترو، پورو اپنے پتر کو پالنے لگا۔ اس کی ماں کے بہت دودھ تھا تو وہ صرف دودھ پیتا۔ آریہ میں اور بھی خواتین شیرخوار بچوں کی مائیں تھیں تو وہ بھی سرد جوت کو دودھ پلاتی تو اس کا پیٹ ہر وقت بھرا رہتا۔ مترو، اوتار نے اپنا ذہن سرد جوت سے کنیکٹ کر لیا۔ وہ اس پر نگاہ نہ کرتا مگر اس کا دھیان سرد جوت پر لگا رہتا۔ کوئی کیڑا، کوئی مکھی اس کی طرف آتی، وہ شی کر کے بھگا دیتا، اسے گرمی میں پھونک مار دیتا، اس تک ہوا پہنچ جاتی، چادر پلو بغیر چھوئے برابر کر دیتا اور جلد پورو جانچ کر لیتا ہے۔ تب وہ سرد کو آبا کے حوالے کر کے لمبے سفر سے اوتار کے پاس جاتا ہے۔ میں نے کہا تھا نا، میں پتر کے درشن نہیں کراتا، پھر آپ نے میرے پتر پر نگاہ کیوں کی؟ وہ بھڑک کر بولا۔ گندھارا پورو، سرد جوت پر میں نگاہ نہیں کرتا اور میں اس کی سندرتا اور رنگت سے ناواقف ہوں۔ ہاں، وہ بدیشی ہے تو اس کی نگرانی میرا فرض ہے، اوتار نرمی سے بولا، اور میری خواہش ہے کہ میں سرد جوت کا دان لے کر آؤں، تم قبول کرو اور مجھے اس کے درشن دو۔ یہ ناممکن ہے۔ گندھارا پورو واپس پلٹ آیا۔ آبا، میں اپنے پتر کی خود حفاظت کر سکتا ہوں، مجھے اوتار کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور میں اسے کبھی اپنے پتر کے درشن نہیں دوں گا، وہ ہلکان کہتا تھا۔ آبا نے تسلی دی۔ گزرتے سمے کے ساتھ پورو کو اندازہ ہو گیا کہ اوتار سارا وقت سرد جوت پر نگاہ رکھتا تھا اور جلد سرد جوت نے بھی جان لیا۔ سرد جوت نگاہ رکھتا تھا، وہ کرۂ ارض کا چپا چپا دیکھ لیتا تھا، اور ایک دن اس نے اوتار پر نگاہ کی۔ وہ بہت خوبصورت تھا، سرو قد پر نورانی دمکتا ہوا چہرہ شفقت سے بھرپور تھا، اس کے لبوں پر مسکان تیر گئی۔ اس نے جان لیا کہ سرد جوت نے اسے آج دیکھ لیا ہے۔ 2 سال گزر گئے۔ سرد جوت چلتا پھرتا نہیں تھا کہ گندھارا پورو اسے ہر وقت باہوں میں دبوچے رکھتا تو وہ بہت چھوٹا سا تھا۔ آج تک اس کے پیروں نے زمین کو نہ چھوا تھا کہ ملک کا حکمران اپنے ساتھ برہما کو لایا۔ برہما فوج کا سالار تھا۔ برہما دراز قد کا صحت مند خوش شکل مرد تھا۔ برہما سرد جوت کا دان لایا تھا۔ حکمران نے کہا، برہما سالار ہے، اسے تیرے پتر سے ملنے کا اشتیاق ہے، تم دان گنت کرو اور اسے اپنے پتر کے درشن دو۔ دان بہت زیادہ تھا مگر پورو برہما کے آنے سے فکر مند ہو گیا تھا تو وہ دان قبول نہیں کرتا اور نہ بات چیت کرتا ہے۔ دونوں واپس چلے جاتے ہیں۔
رات وہ سرت کو باہوں میں لیے لیٹا تھا۔ آبا کیا سوچو 2 سالہ سرت بولا۔ پتر برہما کا آنا سمجھ نہ آوے، آنا یا بھیجنا۔ سرت منہ بنا کر بولا، تو میرا اندازہ درست تھا، اسے اوتار نے بھیجا ہے۔ آبا میں اوتار کو پسند نہیں کرتا، اس کا دان کبھی قبول نہ کرنا۔ سرت بولا، تو کیوں فکر کرے، میں تیری حفاظت کر سکتا ہوں۔ پورو پیار دیتا اسے تسلی دیتا تھا۔ چند ہفتے گزرے، برہما حکمران کے ہمراہ ودیک دان لیے موجود تھا۔ آج اس نے پہلی بار زبان کھول لی۔ گندھارا پورو تیرے پتر 2.25 سال کا ہو گیا اور ابھی تک اس نے ماں کا دودھ نہیں چھوڑا۔ میں پکوان لایا ہوں اور ودیک دان بھی۔ دان دنوں سے شمار ہوتا ہے، میں گھنٹوں کے شمار سے لایا ہوں، تو دان موڑنے کی کوئی مناسب وجہ نہیں ہے۔ سرجوت بدیشی ہے تو دیش واسیوں کو سواگت کا موقع دیں۔ برہما اپنی شناخت دیجیے۔ میں نے 2 سال ہوئے تمہیں روس میں دیکھا، اس سے پہلے روس میں نہیں دیکھا تھا۔ برہما کا سر جھک گیا۔ میں نے کہا نا اپنی شناخت دیجیے۔ پورو کا لہجہ کرخت ہو گیا۔ میں اوتار کا لے پالک ہوں، وہ بولا۔ پورو ایک دم کھڑا ہو گیا۔ مجھے دان قبول نہیں، آپ تشریف لے جائیں۔ پورو میں دان موڑنے کی وجہ جان سکتا ہوں۔ رات کو حکمران گھر آیا۔ اوتار مجھ سے کیا چاہتا ہے، میں مر بھی جاؤں تو اسے پتر کے درشن نہ دوں، وہ غصے سے بولا۔ تو حکمران کے ساتھ اب باپ بھی سمجھانے لگا کہ 2 سالوں سے اوتار نے سرجوت کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور آریہ اتنے کمزور نہیں ہیں کہ سرجوت کی حفاظت نہ کر سکیں۔ برہما کا دان قبول کر لو، وہ معقول مرد دکھائی پڑتا ہے۔ اوتار کا آنا تو ہم بھی پسند نہ کریں۔ پورو چپ ہو رہا۔ چند ہفتے گزرے کہ برہما حکمران کے ہمراہ دان لیے تیسری بار موجود تھا۔ پورو نے دان وصول کر لیا اور سرجوت کو اندر سے لے آیا۔ برہما نے محبت سے اسے تکا، وہ باپ کے ہاتھوں میں تھا۔ لائیں مجھے دے، میں اسے پکوان کھلاؤں گا۔ برہما نے اسے لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے۔ نہیں، میرا پتر بھوجن نہیں کھاتا۔ پھر وہ گھر والوں کو حکمران اور برہما کو بھوجن کرانے کا کہہ کر سرجوت کو لے کر اندر چلا گیا۔ آبا میں برہما کو بھی پسند نہیں کرتا۔ سرت رو پڑا۔ پورو سینے سے لپٹا کر بہلانے لگ گیا۔ برہما نے جا کر اوتار کو بتا دیا۔ اس نے بات سمجھا دی تو دوسرے ہی دن برہما حکمران کے ساتھ پکوان لیے موجود تھا۔ پورو نے دونوں کا سواگت کیا تو حکمران گویا ہوا۔ گندھارا پورو حکمران کی برتری مانتے ہو نا، سرجوت بھی روس کا رہائشی ہے اور میں اس ملک کا حاکم ہونے کے ناطے سرجوت پر اب بھوجن کھانا لاگو کر سکتا ہوں۔ سرجوت کسی ملک کے حکمران پر رعایا کا نان نفقہ فرض ہوتا ہے اور 2.5 سالوں سے سرجوت ماں کا دودھ پی رہا ہے۔ اب قانونی طور پر بھوجن کھانا سرجوت پر لاگو کر سکتا ہوں۔ تم سالار کے بیٹے ہو، تم میرا حکم نہیں ٹال سکتے۔ گندھارا پورو ہنس پڑا، تو زار 6 ماہ پہلے ہی آ کر حکم لاگو کر دیتے، اب تک سرت گیہوں کھانے بھی لگ گیا ہوتا۔ لو جو پکوان لائے ہو۔ گندھارا نے سرت کو گود میں لے لیا تھا۔ گندھارا پورو، میرے تو سنتان ہی اتنی ہوئے کہ بھوجن بچ نہ رہے، برہما مالدار ہوئے۔ گندھارا نے برہما کو پھر غور سے دیکھا۔ اپنی شناخت دیجیے برہما، گندھارا پورو بولا۔ برہما سوچ میں پڑ گیا۔ شناخت دیجیے، گندھارا نے دہرایا۔ میں اوتار سورج بنسی کا لے پالک ہوں۔ آج سے 53 برے پہلے جب زمین نے امیبا پر بھید آشکار کیا کہ وہ بدیشی ہے، اس کا آبا ایک ہی بار آور ہوا تھا، تو اوتار کو اس مکالمے کا پتہ چل گیا، تو انہوں نے ایک یونانی پوتر نر اور ناری کا ملاپ کروایا تو میں پیدا ہوا۔ مجھے گٹی دے کر کھرے اناج سے پالا اور تربیت کی کہ سرجوت پیدا ہوا تو روسی فوج میں بھرتی کر دیا اور میری ذمہ داری لگائی کہ بدیشی کی میزبانی کرنی ہے، اس کا پیٹ خالی نہ رہے۔ میں دان لایا، تو نہ مانا، تو اوتار نے لاگو قانون کے تحت بھیجا ہے۔ ٹھیک ہے، میں خود اتنا طاقتور ہوں کہ پتر کی رکشا کر سکتا ہوں، مجھے اوتار سے خطرہ نہیں۔ آپ دان کی نشاندہی آریہ کو کروا دیں۔ آریہ نے دیکھا تو دان ودیک پایا۔ سرت کو برہما کے سامنے لایا گیا۔ برہما نے اس کے منہ کو چوما اور ہاتھوں سے روٹی کھلانے لگا جو سرت کو کھانا ممکن نہ تھا، تو برہما نے منہ میں چبا چبا کر میدہ بنا کر کھلا دیا، جس سے جلد سرت کے پیٹ میں درد ہو گیا اور سکھ سیوا میں بھی سرت کہتا، میں برہما کو پسند نہیں کرتا، اس نے کیا گند کھلایا کہ میرا پیٹ درد کرے۔ اور گندھارا پورو حلقوں میں اس بات کا بہت چرچا کرتا کہ اوتار ایک ملک بھی میرے پتر کا دان لائے تو میں قبول نہ کروں اور اوتار کو کبھی درشن نہ دوں، اور سرت بھی باپ سے کہتا اوتار کا دان قبول نہ کرنا۔ ہاں، برہما آئے دن گھر آ دھمکتا اور اسے ہاتھوں سے کھلاتا، مگر سرت نے ماں کا دودھ پھر بھی نہ چھوڑا۔ وقت گزرنے کے ساتھ باپ دادا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔